ویلکم بیک. آفاق صاحب، یہ معاملات کہیں پہنچیں گے یا اسی طرح قوم لٹکی رہے گی؟ ایک دن ایک عدالت میں جائے گا، دوسرے دن عدالت میں جائے گا. فیصلے نہیں کسی معاملے میں بھی ہوئے، NRO میں بھی نہیں ہوئے، میمو کا معاملہ بھی 3 مہینے کھا گیا، باقی چیزیں بھی ایسے ہی چلیں گی؟ نہیں، فیصلے تو ہوئے، عمل نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لاقانونیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ عدلیہ کا احترام نہیں کریں گے اور عدلیہ کے احکامات کو مسترد کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ لیڈر ہیں، آپ ملک کے حکمران ہیں، آپ نیچے اس کی تقلید ہوگی صوبائی سطح پر بھی اور شہری سطح پر بھی، اور یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. طویل عرصہ آپ جیلوں میں بند رہے کہ باہر آئے ہیں، شاید آپ جب جیل میں گئے ہوں گے اس وقت آپ نے یہ حالات اتنے برے نہیں دیکھے ہوں گے کہ سٹنگ پرائم منسٹر وہ آرمی چیف کو کہہ رہا ہو کہ غیر آئینی اقدامات ہیں، وہاں سے ایک ایفیڈیوٹ سائنڈ آ رہا ہو کہ آپ کی جو نمائندہ ہے اس نے اسٹیٹ کی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا، جو آپ کے الیکشن کمشنر ہیں وہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہوں کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا. یہ ابتری شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھی. اس حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ لاقانونیت اور ایک دوسرے پر الزام. اچھا، میں ظاہر ہے کہ قانون کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر سپریم کورٹ کسی کو حکم دے تو پھر وہ اپنے متعلقہ ادارے کا پابند نہیں ہے، وہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے. تو اگر ان کو اس میں رسپونڈنٹ بنایا گیا، براہ راست حکم دیا گیا، تو میں نہیں سمجھتا یہ جو جسٹس عثمانی صاحب ابھی تھے ان سے رائے لے لیجیے گا، اس میں کہیں پابند نہیں ہے چیز. جیسے عثمانی صاحب نے تو یہی رائے دی، انہوں نے کہا کہ ان پرسن آرڈر تھے تو انہوں نے کمپلائی کیا، غیر آئینی نہیں تھے. غیر آئینی نہیں ہو. جیسے عثمانی صاحب جو آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ جو آپ نے بائی الیکشن کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور یہ پابندی لگانا انہوں نے کہا کہ غیر آئینی کام کیا ہے سپریم کورٹ نے، اور جو کمپلائی کرنے ہیں آرڈر کے فروری تک انتخابی فہرستیں تیار کر دیں اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں مئی سے پہلے تیار نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک نیا کلیش سامنے آ گیا ہمارے پاس. یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. یہ آپ نے ابھی بتایا، مجھے اس کا معلوم نہیں تھا، لیکن چیف الیکشن کمشنر کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی ڈیسیژن کو چیلنج کرے. اور سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جو تھا وہ انٹرم ڈیسیژن ہے، کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہے. انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ جو ہوگی شاید 6 فروری ہو، اس دن وہ بعد میں فیصلہ کریں گے. لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کے جو الیکٹورل رولز صحیح نہیں ہے تو آپ الیکشن کیسے کر سکتے ہیں. بالکل یہ تو چیف الیکشن کمشنر کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ وہ کس طرح سے یہ کر رہا ہے. لیکن عثمانی صاحب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جس ادارے کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے یہ میری اتھارٹی ہے، سپریم کورٹ اپنا خود فیصلہ کرے اور پارلیمنٹ اپنا خود فیصلہ کرے اور فوج اپنا خود فیصلہ کرے، یہ میری اتھارٹی. ہم کچھ زیادہ عجیب و غریب منطق میں آ گئے. جی، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہر ایک انسٹیٹیوشن، ہر ایک آرگنائزیشن سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہ ایک پروسیس ہے. آئی تھنک چونکہ ابھی نئی ڈیموکریسی آئی ہے ہمارے ہاں تو اس قسم کے حالات تو ہوں گے. لیکن میرے خیال میں جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہونے والا ہے آفاق صاحب سے، تو یہ آپ دیکھیے میرے خیال میں ہر ایک چیز اب جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ایوری تھنگ از کمنگ ٹو اے ہیڈ، وہ اس طرح سے کہ ابھی تک جو پرابلم ہم لوگوں کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ وہ خط نہیں لکھا جا رہا تھا سوئٹزرلینڈ کو جو کہ سپریم کورٹ نے جس کا آرڈر دیا تھا. لیکن اب لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد جو 1 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہوگی اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ استثنا تھا کہ نہیں تھا، اور اس کے بعد ان کو خط لکھنا پڑے گا. اور اسی زمانے میں میرے خیال میں یہ میمو گیٹ کا بھی فیصلہ آ جائے گا. تو جب یہ دونوں فیصلے آ جائیں گے تو ہر ایک چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. جسٹس صدیقی صاحب، آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. آج ایک اور بھی بڑا ہی امپورٹنٹ آرڈر ہے. کورٹ نے کہا کہ ہم فروری کی کسی تاریخ میں، شاید 29 فروری کی ڈیٹ بھی آئی ہے، اس میں اصغر خان والی پٹیشن جو ہے اس کو بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ یہ شدید سوال اٹھایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کہ آپ میمو کو سن سکتے ہیں، NRO کو سن سکتے ہیں، سوئس اکاؤنٹس کا سوال کر سکتے ہیں، لیکن وہ جنرل درانی والی جو ایفیڈیوٹ ہے جس میں ISI نے کچھ لوگوں کو پیسے بانٹے تھے، آپ نے اس کے اوپر کیس بھی سنا تھا اور اس پہ کچھ فیصلہ ہونے سے پہلے شاید آپ نے استعفیٰ دے دیا. تو اب اس کا کیا بنے گا؟ آج اس کے اوپر بھی کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم سن سکتے ہیں اسے 29 کو. جی بالکل سن سکتے ہیں. اس میں کیس تو بالکل کمپلیٹ ہے، اس میں ایویڈنس تو ریکارڈ ہوئی بھی ہے، اور اگر کوئی مزید ایویڈنس کوئی پیش کرنا چاہتا ہے تو پیش کر سکتا ہے. ورنہ تو وہ اسٹیج پہ اس کی اسٹیج تو آرگومنٹ کی تھی، فائنل آرگومنٹ کی، اور اس میں ایک درخواست آئی ہوئی ہے جو کہ اب غیر مؤثر ہو گئی ہے کیونکہ لغاری صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے متعلق ہی وہ درخواست آئی تھی. اب کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے وہ درخواست جو ہے وہ بے اثر ہو گئی ہے. تو اب کورٹ کے اندر اس کیس میں سوائے بحث سننے کے اور کوئی کام تو نہیں ہے میرے خیال سے.
اس میں 3-4 چیزیں بڑی اہم تھیں. اس وقت آئی ایس آئی نے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ ایفیڈیوٹ دیا کہ میں نے اس وقت کے آرمی چیف کے سربراہ کے آرڈر کے تحت 140 ملین روپے کی رقم بانٹی اور پاکستانی سیاست کے اور صحافت کے بھی بڑے نام تھے جن کی تفصیلات انہوں نے سبمٹ کی. آپ نے کیس سنا ہوا ہے, اب اس میں کس کی اتھارٹی کوشچن ہوگی؟ ان پالیٹیشینز کا رول کوشچن ہوگا جنہوں نے پیسے وصول کیے, یا آئی ایس آئی کا رول کوشچن ہوگا جس نے پیسے بانٹے؟ دیکھیے اگر میں پیسے جو ان کا بیان تھا وہ اپنے جنرل اسد درانی کا, اس میں انہوں نے ایفیڈیوٹ جو داخل کیا تھا اس میں نام ڈسکلوز کیے تھے پالیٹیشینز کے. اس میں یہ کہا تھا کہ ان کو یہ رقمیں دی گئی اور ان کی ہدایت پہ دی گئی, اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہدایت پہ دی گئی تھی. اور وہ لیکن اصل سوال جو اس کیس میں ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے. کیا آئی ایس آئی کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ سول معاملات میں اس طرح سے الجھے اور اس طرح سے جو پولیٹیکل جو حالات ہیں ان کے اندر انٹرفیئر کرے؟ یہ اس میں مین ایشو تھا جس پر وہ کیس کا ڈسکشن ہونا تھا. تو وہ تو سائڈ ٹریک ہو گیا, وہ ہوا نہیں کیونکہ اس میں درخواستیں مسلمیت بہت ساری آگے تھی. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے جسٹس صدیقی صاحب؟ کیا آئی ایس آئی نے اپنی اتھارٹی سے تجاوز کیا؟ میں نے تو اپنی رائے ٹینٹیٹو رائے کورٹ میں بھیجی تھی جس وقت وہ کیس ہونا تھا, جب بحث ہوئی تھی اس میں. وہ دوبارہ تھوڑی سی دوہرا دیں, یاد تازہ ہو جائے گی. اپنی رائے ایکسپریس کی تھی, وہ یہی تھی کہ یہ جو کیونکہ یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ سیاسی امور میں مداخلت کریں. آپ کا خیال ہے کہ آئی ایس آئی نے اپنے رول سے تجاوز کیا؟ جی بالکل. وہ میرا اپنے ٹینٹیٹو اوپینین جو تھی, جو میں نے کورٹ میں ایکسپریس کی تھی, جو سوالات پوچھے تھے وکلا صاحبان سے, وہ یہی تھی کہ اس ایجنسی کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ سیاسی معاملات میں اس طرح سے جوڑ توڑ کرے اور اس میں داخلت کرے. یہ کام, اس کا کام کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی ہے. شوڈ ورک ود ان دی ڈومین آف آرمی. صحیح. آفاق صاحب آپ اس پہ رائے دینا چاہیں گے؟ کنٹروورشل میٹر ہے آئی ایس آئی. ایک بریک لے لیں. جیسے صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی میں نو گو ایریا, سپریم کورٹ نے اس پہ بھی ٹارگٹ کلنگ کے اوپر بھی سو موٹر نوٹس لیا تھا اور بینچ کراچی جا کے بیٹھ گیا تھا. اس کے بعد کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی رفتار میں بہت حد تک کمی آ گئی, چینج ہمیں نظر آتا ہے. لیکن آفاق صاحب صبح نو گو ایریاز کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں, تو میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ اس میں کیا سکوپ کیا ہے, امن کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے, اور جسٹس شائق عثمانی صاحب سے بھی اس پہ رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.